السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للعاصین. على عبد المعید ورسول المصدد المصطفى العمجد والطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال سبحانه وتعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر والليال عشر والشفع والوتر. دوستو عزیزو، ہماری آپ کی گفتگو قرآن مجید اور اہل بیت کے ذریعے سے کربلا معلیٰ کی معرفت حاصل کرنے کی طرف ہم اور آپ آگے بڑھ رہے ہیں، اور مراحل کو طے کرتے کرتے ہم عاشورہ کی طرف قریب ہو رہے ہیں. دوستو، اس عاشورہ کے سلسلے سے قرآن مجید میں یہاں پر اللہ نے والفجر، فجر کی قسم کھائی اور ان 10 راتوں کی قسم کھائی ہے. واللیل والفجر ولیال عشر. ولیال عشر جو ہے یعنی وہ 10 راتیں جس کو پروردگار عالم نے قسم کے قابل بنا لی. ذرا سوچیں اس 10 راتوں میں کیا عظیم عظیم مراحل سے معاملہ گزرا ہے. کیونکہ اس کو پتہ لگانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ذرا سا تاریخ کے اندر جائیں تو پتہ چلے گا کہ 61 ہجری میں کعبہ، قرآن، اسلام برائے نام رہ گیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو حلال تھا وہ حرام ہو رہا تھا، جو حرام تھا وہ حلال ہو رہا تھا. اس کربلا کی 10 راتوں نے بڑی عظیم کاوشوں کے ذریعے سے امام حسین علیہ السلام کی اصحاب و انصار نے مل کر اپنے خون سے ایسا سینچا کہ پھر کوئی یزید پیدا نہ ہو سکا اس انداز سے. پھر کسی امام کو تلوار اٹھانے کی ضرورت ہی نہ پڑی، اور مامون نے اپنی زبان سے یہ بات خود اقرار کیا کر لی کہ ہماری مجبوری ہے آپ کو قتل کرنا، ہماری مجبوری ہے آپ کو قتل کرنا، ہماری مجبوری ہے آپ کو قید میں ڈالنا. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا جانتی ہے کہ حقیقی رہبر آپ ہیں اور آپ کا گھرانہ ہے. اگر ہم نے آپ کو آزاد چھوڑ دیا تو پھر ہماری حکومت نہیں چلے گی، ہمیں تو حکومت چاہیے، بادشاہت چاہیے. دوستو عزیزو، بادشاہت ہو یا نہ ہو، اسلام محمدی کربلا کے سبب سے بچ گیا. اس لیے قرآن مجید کی دوسرے اور بھی سوروں میں ارشاد ہے: وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. پھر اللہ نے عصر کی قسم کھا لی. قسم تو اسی چیز کی کھائی جاتی ہے کہ جو قابل احترام ہو یا کوئی ایک ایسا امپورٹنٹ ہو کہ جو اس کائنات میں ایک نمونہ بن چکا ہو، تو اس کی قسم بھی کھائی جاتی ہے. تو دوستو، وہ عصر کی قسم کھائی قرآن مجید نے. کون سا عصر؟ عصر عاشور. بعض علماء عرفان نے کہا عصر عاشور، جس عصر نے کائنات کے تمام ذروں کو ہلا کر رکھ دیا. اور قرآن مجید نے کہا کہ نہیں رویا آسمان، نہیں روئی زمین. تو کس کے لیے روئی؟ بقت کا لفظ استعمال ہوا. سما
والعرض، آسمان و زمین کا لفظ استعمال ہوا، تو کسی نہ کسی کے لیے تو آسمان و زمین رویا ہے، جس کے لیے قرآن مجید نے اشارہ دیا۔ عصر عاشور شہادت امام حسین پر خون کی بارش ہوئی ہے۔ خون کی بارش ہونا یعنی آسمان کا گریا ہے۔ زلزلے سے زمین کربلا کا کانپ جانا یہ زمین کا گریا ہے، اور اس کے بعد طوفان آ جانا ان ہواؤں کا گریا ہے، آندھی چلنا یہ آندھی کا گریا ہے۔ ان گریوں کے سبب سے اسلام نے ایک مرتبہ دوسری مرتبہ حیات لے لی، دوسری حیات حاصل کر لی۔ قرآن مجید نے بہت سے مقام کے اوپر ذکر کیا ہے، جیسے کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ جو ہے وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ قرآن مجید میں جناب ابراہیم کا ذکر کرنے کے لیے آیا، یعنی ذکر کریں۔ لوگ ہمارے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ آپ کیوں ہر سال محرم مناتے ہیں، تو ہمارا اعتراض ان کے ساتھ یہی ہے کہ بھائی جناب اسماعیل کے ساتھ ایک چھوٹا سا واقعہ ہوا پانی کا، اور پھر آب زمزم بھی آ گیا۔ اس کے بعد وہ صفا مروہ کے پاس دوڑی، ماں تھی پانی کی تلاش میں، صفا سے مروہ گئی، مروہ سے صفا آئی، 7 مرتبہ۔ ایک مرتبہ دوڑ لیا بس کافی ہے۔ یہ ہر سال حج میں جا کر دوڑنے، اور جناب حاجرہ کا وہ مقام جہاں پر کہتے ہیں ہرے رنگ کی لائٹ جل رہی ہوتی ہے، اس کو ہرولا کہتے ہیں، یعنی وہ تیز تیز دوڑنے لگی تھی۔ اتنے سے حصے کو حاجیوں کو تیز تیز دوڑنا پڑتا ہے۔ اور اتفاق سے حج کے جتنے بھی احکام ہیں نا، اس کو ایک جملے میں یوں کہوں کہ غرور انسان، تکبر انسان کو خاک میں ملا دینے والی شے کا نام ہے حج۔ اگر انسان صحیح طور کے اوپر سمجھ جائے تو سمجھدار اگر ہو تو سمجھ سکتا ہے کہ ایک سفید کپڑا ہوتا ہے جو کفن کی شکل میں ہوتا ہے، اور وہ انسان پہن کر صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، کبھی مزدلفہ جا رہا ہے تو کبھی منی جا رہا ہے تو کبھی طواف کر رہا ہے، سفید کپڑا جو کفن کے جیسا ہوتا ہے، کوئی فیشن نہیں۔ تو یہ ایک مرتبہ جناب ابراہیم علیہ السلام، جناب حاجرہ علیہ السلام، جناب اسماعیل علیہ السلام، ان کی یادگار منانا ایک مرتبہ کافی تھا۔ یہ ہر سال کیوں منائے جا رہے ہیں؟ قربانی ایک مرتبہ آ گیا، بکرا بن گیا، بکرا آ گیا، یہ ہر سال بھی بکرا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں ایسا، آخر کیوں؟ تو قرآن مجید نے کہا کہ ان کے ذکر کو باقی رکھیں، چونکہ ان کی ایک بڑی قربانی ہے۔ کیا بڑی قربانی ہے بھائی؟ تو ایک مرتبہ جب میں نے پوچھا تو آواز آئی، بڑی مشکلوں سے، بڑی دعاؤں کے ذریعے سے، بڑے سن رسیدہ حالت میں جناب ابراہیم کا بچہ پیدا ہوا جن کا نام جناب اسماعیل ہے، اور پھر حکم مل گیا کہ آپ ان کے امتحان دینے کے لیے اس کی قربانی آپ کو دینی پڑے گی۔ منی میں جا کر جناب ابراہیم علیہ السلام منی میں لے کر گئے، اور جا کر انہوں نے قربانی پیش کی، اور جب قربانی پیش کی تو ایک مرتبہ شیطان بھی آیا جناب حاجرہ کے پاس بہکانے کے لیے۔ ایک مرتبہ کہا کہ نبی ہیں ابراہیم، ان کا لگتا دماغ خراب ہو گیا ہے، اپنے بچے کو ذبح کرنے کے لیے لے کے گئے ہیں۔ تو کہا نکلیے، بھاگیے، دوڑیے، بچائیے جا کر، جناب ابراہیم علیہ السلام ذبح کر دیں گے آپ کے بچے کو۔ یہ کہنا تھا کہ جبکہ وہ لباس بڑا اچھا روحانی لباس پہنا ہوا تھا کہ جو عرب کو اس وقت کا مہذب اور روحانی لباس ہوتا تھا،
جناب حاجر نے کہا تو شیطان ہے، تو انت ابلیس، تو ابلیس ہے۔ تو وہ پیچھے ہٹ کے رک گیا اور ایک مرتبہ اس نے سوال پوچھا کہ بے شک میں تو ابلیس ہوں، میں آیا تھا آپ کو بہکانے کے لیے، میں ناکام ہو گیا، مگر آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ کیا سوال ہے؟ خبیث کا سوال یہ ہے کہ میں تو بہت اچھا لباس پہن کے آیا تھا، روحانی لباس پہن کے آیا تھا، اسلامی لباس پہن کے آیا تھا، پھر آپ نے مجھے کیسے پہچان لیا کہ میں ابلیس ہوں؟ تو ایک مرتبہ کہا کہ تو آیا تو تھا لباس پہن کے، مگر تو نے جو 2 جملے استعمال کیے اس سے سمجھ میں آیا کہ تو انسان نہیں، تو شیطان ہے۔ کہا کیا؟ کہ وہ یہ کہ تو نے ایک نبی کے سلسلے میں کہا کہ ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ اگر کسی نبی کا دماغ خراب ہو جائے تو پھر بچتا کیا ہے؟ پوری شریعت، پورا دین، پورا سسٹم ان کا بیکار ہو جاتا ہے۔ تو نے ان کے دماغ کے اوپر حملہ کیا، اور دوسرا جو تو نے حملہ کیا وہ یہ کہ ایک نبی کی بیوی کو تو بہکا کر یہ کہہ رہا ہے کہ آپ باہر نکلیں اور جائیں اور جا کر جناب اسماعیل کو بچائیں۔ تو ایک ناموس پیغمبر کو تو میدان میں آنے کے لیے کہہ رہا ہے، تو ناموس پیغمبر کو جو آنے کے لیے باہر کہے گا وہ ابلیس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طریقے سے پیغمبر کے لیے اگر کوئی یہ کہے کہ ان کا دماغ خراب ہو گیا تو وہ ابلیس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ دوستو عزیزو، قرآن مجید نے ذکر بھی کیا، اس کا تاریخ نے بھی بتایا کہ پھر جناب اسماعیل کے ہاتھ اور پیر کو باندھا اور اپنے آنکھوں پر پٹی لگا لی، اور اس کے بعد جب چھری چلائی تو اس چھری چلنے کے بعد کیا ہوا؟ چھری چلنے کے بعد یہ ہوا کہ اچانک جناب اسماعیل ہٹ گئے اور پھر ان کی جگہ کے اوپر ایک گوسفند آ گیا، اور گوسفند ذبح ہو گیا تو جناب ابراہیم رونے لگے، کیا ہماری قربانی قابل قبول نہ ہوئی پروردگار عالم؟ جواب آیا نہیں، تمہاری قربانی قابل قبول ہوئی ہے ابراہیم، وفدیناہ بذبح عظیم، ہم نے آپ کی قربانی کو ذبح عظیم سے بدل دیا ہے، ذبح عظیم سے بدل دیا ہے۔ جناب ابراہیم قربانی تو دے رہے تھے، مگر ہاں آنکھوں میں پٹی باندھنی تھی۔ روایت میں ملتا ہے کہ جب جناب اسماعیل گھر واپس گئے ہیں تو ان کی ماں نے ان کے جسم کو چیک کیا تو گردن میں ذرا سا نشان آ گیا تھا چھری کا۔ اس چھری کے نشان کو دیکھ کر جناب حاجرہ اتنی روئیں کہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ پھر ان کو ہوش پہ لایا گیا۔ ذرا سوچیں آپ، ان کی یاد کیسے منائی جاتی ہے پوری دنیا میں۔ پوری دنیا میں لوگ کروڑوں جانور ذبح کرتے ہیں، کھرواں روپیہ استعمال کرتے ہیں، اور ایک مرتبہ قربانی پیش کرتے ہیں اس دمبے کی یاد میں جو جنت سے آیا تھا۔ کوئی نہیں بولتا کہ حلال ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، شرک ہے، یہ کیوں کر رہے ہیں، بار بار تکرار کیوں کر رہے ہیں۔ ایک نبی کی یہ امتحان، اس امتحان میں جو کچھ ہوا میں نے تفصیل سے بتا دیا آپ کی خدمت میں، اور ایک مرتبہ اس کی یاد تازہ کرنے کے لیے حج کا حصہ بھی بنا دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں جناب قربانی بھی ہو رہی ہے۔ کوئی حرام نہیں بولتا، کوئی شرک نہیں بولتا، مگر ہاں جس قربانی کو اللہ نے قرآن میں اعلان کیا کہ ہم نے اس کو بدل دیا ہے ذبح عظیم سے، وہ کون سی قربانی ہے؟ ذبح عظیم سے مراد کون ہے؟ دشمنان اہل البیت سے آپ کیا پوچھیں گے؟ وہ کیا جواب دیں گے؟ چونکہ انہوں نے تو بیڑا اٹھایا ہے کہ جہاں تک ہو سکے اہل بیت کو قرآن سے دور کیا جائے، چونکہ حسبنا کتاب اللہ، سوائے کربلا کے اس عظیم ترین سانحے کی
جس میں ہمارے مفسرین نے اتفاق کیا کہ اس سے مراد کربلا کے وہ شہداء، خصوصیت کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کی شہادت، جس کو اللہ نے قرآن مجید میں ذبح عظیم سے یاد کیا ہے۔ دوستو عزیزو، ذرا غور کریں، ذرا فکر کریں، آج 6 محرم کی تاریخ آ چکی ہے، اس میں جناب اون محمد کو یاد کرتے ہیں۔ یہ کون ہے اون محمد؟ کس کو قتل کرنے جا رہی ہے؟ اون محمد مولا علی کے نواسے ہیں، یعنی خلیفۃ المسلمین آپ کے حساب سے 4تھے نمبر کے خلیفہ کے نواسے کو قتل کیا جا رہا ہے۔ کیوں قتل کیا جا رہا ہے؟ عالم اسلام سے سوال ہے، کیوں قتل کیا جا رہا ہے؟ کیوں قتل کروایا جا رہا ہے؟ عالم اسلام جواب دے گا؟ جواب ہے اس کا؟ نہیں۔ جعفر طیار کے پوتے ہیں جن کے مصائب کو پڑھا جاتا ہے۔ دوستو چند جملے آپ کی خدمت میں مصائب کے عرض کروں کہ جناب اون محمد بہت چھوٹے تھے جب یہ قافلہ نکل رہا تھا مدینے سے، تو ایک مرتبہ اون محمد ساتھ نہیں چلے تھے۔ کچھ دور کے بعد جناب عبداللہ، جناب زینب سلام اللہ علیہا کے شوہر، بڑے تیزی کے ساتھ بڑے اس قافلے کی طرف، اس قافلے کو رکوایا گیا۔ جب قافلے کو رکوایا گیا تو ایک مرتبہ جناب زینب نے پوچھا وجہ، کہ عبداللہ آ رہے ہیں، تو رونے لگی کہ ایسا نہ ہو کہ ہمیں واپس لے جانے کے لیے آ رہے ہوں، اگر میں واپس گئی تو میں مر جاؤں گی، میں حسین کو چھوڑ کر اکیلے زندگی نہیں گزار سکتی۔ وہ سوچنے لگی، مگر ہاں دوستو جب عبداللہ آئے تو آنے کے بعد کہنے لگے کہ میں نے سنا ہے مولا علی سے کہ جب کوئی بڑی مصیبت آ جائے تو صدقہ دے کر انسان کو اپنی حفاظت کرنی چاہیے۔ کیونکہ پیسے والے تھے، بہت اچھے حیثیت والے تھے، کہ میرے پاس زیادہ پیسہ تو نہیں ہے مگر ہاں قیمتی چیز ہے میرے پاس، میں چاہتا ہوں کہ میں صدقہ دوں اپنے امام حسین علیہ السلام۔ جناب زینب سے مخاطب ہو گیا کہ اگر میرے آقا حسین کو کوئی پرابلم ہوا، کوئی پریشانی ہوئی، کوئی خطرہ ہوا تو ان کے لیے میں صدقہ لے کر آیا ہوں۔ کہ کون؟ کہ یہ اون اور محمد جو ہے یہ صدقہ ہیں، اگر کوئی ایسی بات ہو جائے تو اے زینب آپ ایک بچے کو اپنے طرف سے قربان کر دیجیے گا اور دوسرے بچے کو میرے طرف سے قربان کر دیجیے گا۔ اون و محمد ایک مرتبہ شب عاشور میں اپنی والدہ سے محو گفتگو ہیں، اور جناب زینب جو ہیں ان کے سر میں اپنے ہاتھوں سے کنگھی کر رہی ہیں اور کہہ رہی بیٹو یہ جو دشمن ہے نا عمر سعد، اس کے قریب پہنچنا، اگر ہو سکے تو اسے مارنا، چونکہ یہ ہمارے بھیا حسین کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اور ہاں بچوں اس بات کا خیال رکھنا کہ کربلا کے اندر میں علی اصغر بھی ہیں، جناب سکینہ بھی پیاسی ہیں، فرات کی طرف مت جانا اور ایسی جنگ کرنا کہ نانا اور دادا ان لوگوں کو یاد آ جائے کہ علی کے نواسے آئے ہیں، جعفر طیار کو بولتے ہیں۔ بجلی کی طرح ان لوگوں نے حملہ کرنا شروع کیا اور ایک مرتبہ چاروں طرف سے گھیر لیا، تو ایک مرتبہ عمر سعد کے خیمے تک پہنچے، عمر سعد کے خیمے کی تنابیں کاٹ دیں، قریب تھا کہ پہنچتے کہ ایک مرتبہ عمر سعد دوڑتا ہوا بھاگا، یہ کہتا ہوا کہ یہ 2 بچے بھوکے ہیں اور پیاسے ہیں، تم انہیں سنبھال نہیں سکتے، مگر ہاں یہ اہل بیت والے بچے ہیں، بنی ہاشم کے ہیں، ان کو سامنے سے نہیں مارا جا سکتا چونکہ یہ عباس کے شاگرد ہیں، لہٰذا ایک مرتبہ چاروں طرف سے گھیر کر ان دونوں کو پہلے جدا کرے اور ایک ساتھ حملہ کرے۔ دوستو ایک مرتبہ ایسا حملہ ہوا ہے کہ ایک طرف اون گرے اور ایک طرف محمد گرے، جیسی دھوکے سے حملے کے بعد گرنا تھا کہ جناب امام حسین کو آواز دی، امام حسین چلے ہیں جناب علی اکبر اور جناب عباس کو لے کر، لاش لے کر جب خیمے میں آئے ہیں تو جناب زینب سلام اللہ علیہا نے بالکل گریہ نہیں کیا، بلکہ روایت میں ہے کہ 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھی کہ پروردگار عالم نے ہمارے اس بچے کی قربانی کو قبول کر لیا ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ جہاں جہاں بھی ہمارے مومنین مومنات عزاداری کر رہے ہیں
ان سبوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ یہ کہیں بھی گریہ نہیں کرتے ہوئے مگر جب ایک مرتبہ جناب زینب مدینے پہنچی ہیں اور خالی گھر جب دیکھا ہے جناب اون محمد سے، اس وقت اون محمد یاد آ گئے، بہت روئی جناب زینب، بہت گریہ کی جناب زینب سلام اللہ علیہا۔ انشاءاللہ امام زمانہ تشریف لائیں تاکہ ان تمام چیزوں کا مداوع ہو سکے اور بدلہ لیا جا سکے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، انا للہ و انا الیہ راجعون، ورضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگار عالم ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما لے، اور جن حضرات کے لیے ایصال ثواب کی یہ مجلس ہو رہی، خصوصیت کے ساتھ مرچنٹ فیملی، پروردگار عالم ان کو تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما دے، اور انشاءاللہ جس وقت امام کا ظہور ہو ہمیں سب کو آمانہ انصار میں شمار فرما۔